بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ ناظرین، آج ہم پھر اسی تسلسل کا ایک اور پروگرام جو ہم کر رہے تھے کہ بلوچستان میں پسماندہ علاقوں کے لیے، غریبوں کے لیے کام کرنے والی ایک آرگنائزیشن جسے BRSP یعنی بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا ماٹو یہ ہے کہ اس کو دیا جاتا ہے فنڈ، اس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے جو غریب لوگ ہیں، جو پسماندہ طبقہ ہے، اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پسماندہ لوگ تو پسماندہ ہی رہے، ہاں اکا دکا جو ان کے قریبی تھے وہ بہت امیر ہو گئے۔ اب ویڈیوز کے لیے یا پھر کسی سے اپنی من پسند ویڈیوز اور کومنٹس لینے کے لیے وہ پھر کسی کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں یا ان کو رکھا ہوا ہے مختلف ناموں پر، لیکن جو اصل ماٹو تھا وہ کہیں بہت دور گیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو پراپرلی اس مہینے کی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 19A کے مطابق ڈیمانڈ کی، پراپر فارمل وے میں، اور پروجیکٹس کے نام لکھے، اور یہی ہم نے صحافت میں بھی اور بعد میں بھی جو ہم نے انویسٹیگیشنز کی تو یہی ہوتا ہے کہ ہم دیتے ہیں کوئی آرگنائزیشن ہے یا کوئی سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی ہے، اور یہی ہمیں انفارمیشن ایکٹ آف بلوچستان وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے، اور وہ باؤنڈ ہوتا ہے آپ کو دینے کے لیے۔ کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے۔ تو ہم نے یہی کہا کہ ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہیں، ہم نے جو اپنی انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے، ہم آرگنائزیشن سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ ڈیٹا دیں، پھر ہم اپنا دیکھتے ہیں، ہماری انویسٹیگیشنز ہیں، پھر چیز کا معیار ہے، انہوں نے کتنے کی لی، آگے کتنے کی آئی، وہ چیزیں جس طرح ایک صحافی کرتا ہے انویسٹیگیشنز میں، تو باقی آڈٹ فرم ہیں تو ان تمام آڈٹ والوں سے ہر چیز کو، ظاہری بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی معزز آرگنائزیشنز پر، کسی معزز شخص پر یا اشخاص پر کوئی سوالیہ نشان کھڑا ہو، اس لیے ہم تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے ایتھکس ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن 3 سے وہ ہم نے 7 دن کا کہا کہ کائنڈلی کوشش کریں کہ 7 دن میں دیں، انہوں نے نہیں دیا۔ 7 سے 10 دن ہو گئے، ہم نے رات کو پھر ان کو ریمائنڈر دیا، لیکن ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ تو اب یہی ہے نا، میں نے جو حضرت غالب کا شعر پڑھا کہ یہی ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کیوں نہیں دینا چاہ رہے؟ آپ بڑے شفاف لوگ ہیں، آرگنائزیشن میں جو سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں بڑے شفاف ہیں نا، انہوں نے بلوچستان کے لیے بڑا کام کیا ہے نا، بلوچستان کی کہ آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کام کر رہے ہیں، شولڈر ٹو شولڈر کر رہے ہیں، تو آپ اپنے اس دعوے کو پھر صحیح ثابت کریں۔ ہاں ایک بات ہے، وہ مانتا ہوں کہ شاید آپ جو کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، مقابل کام کر رہے ہیں، تو شاید وہ کرپشن میں ہو سکتا ہے، کرپشن میں آپ حکومت کے ساتھ جس طرح وہ کرپشن کر رہے ہیں، شاید آرگنائزیشن والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، اس میں شاید ہو سکتا ہے۔ مجھے تو سم ٹائمز کچھ پروجیکٹ جو میں گیا ڈیٹیلز میں یا مجھ تک آئیں یا میں نے دیکھا، وہ شاید حکومت والے کچھ تو خیال رکھتے ہیں، انہوں نے تو حکومت وہ ان سے بھی آگے جا کر کام کیا، ان کو تو پھر بھی تھوڑا بہت ڈر ہوتا ہے، ان کو ڈر نہیں ہے۔ یہ اب مختلف ناموں پر انٹرنیشنل ڈونرز جو دیتے ہیں، وہاں ان کا پیسہ جو وہ بیچارے خون پسینے کا کما کر غریبوں کے نام پر دیتے ہیں، اور یہاں سے مختلف تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کچرا چننے والا بچہ 6-7 سال کا، انگریز جب دیکھتا ہے تو اس کے تو بھائی اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ یار انسان کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، بچے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ وہاں تو چائلڈ رائٹس ہیں، تو اولڈ لیبر رائٹس ہیں، تو وہاں تو پھر تمام عورتوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے وہاں حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ تو یہاں پر تو پھر ماشاءاللہ پھر ان ویڈیوز کا سہارا لیا جاتا ہے،
پھر جب ہم نے چیزیں یہ واضح کرنا شروع کر دیں تو انہوں نے مختلف پروگرامز کروانا شروع کر دیے کاؤنٹر کرنے کے لیے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، سچ سچ ہے، وہ چاہے میرے خلاف ہی کیوں نہ بولا جا رہا ہو، اس کو آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے ہیں بجائے اس پر عمل کرنے کے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں آپ ایکشن لے لیں. آپ نے کیا کون کون سے لوگ لگائے ہوئے ہیں؟ اقربا پروری نہیں ہے کیا؟ مجھے بتائیے کتنے سینئر مینیجرز ہیں جس کا بھائی لگانے کے لیے آپ اوور دا رول گئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی آپ نے باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ کر کے، جو ایک رول ہوتا ہے، ایک فارمل وے ہے، آپ نے ایسا کیا ہے؟ کون کون لوگ شامل تھے جو سلیکٹ کرنے والے تھے؟ بتائیں نا آپ لوگ مجھے. لیکن نہیں بتائیں گے. کیوں؟ کتنے سینئر مینیجر ہیں جن کے بھائی نہیں لگے ہوئے، سالے نہیں لگے ہوئے، اور کتنی ان کی سیلریز ہیں؟ کیا وہ اس کے اہل ہیں؟ یہاں تو بھائی ڈی وی ایم والے لوگ جو شاید گھوڑوں کے گدھوں کے علاج والے ہوتے، ان کو آپ نے ملینز یوروز کے پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ خاص بس مل کر وہ کیا جا رہا ہے. کیا وہ ہے؟ اس پر تو طرح طرح کے الزامات ہیں کہ وہ آگے فرنٹ مین رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے ہراسمنٹ مبینہ طور پر بتائی جا رہی ہیں. تو اگر اس کے اندر جتنا میں جا رہا ہوں اتنا گند نکل رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو میں وہ کر رہا تھا جب میں نے کام شروع کیا کچھ چیزیں آئیں، اب انہوں نے جہاں کام کیا ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تمام ادارے میرے ساتھ چلیں، معاونت کرنے کو تیار ہوں، دکھانے کو تیار ہوں. ہماری پوری ٹیم جو اس پر لگی ہوئی ہے، کئی مہینوں سے ہم نے کام کیا. ہم نے جہاں جہاں انہوں نے کام کیا وہاں پر جا کر دیکھا، وہاں پر ہمارے لوگ گئے، معیار دیکھا، تو ہر جگہ پر ان کا سکینڈل اور کرپشن نکل آئے گی. یہ میں آپ کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک یہ اخوت کا پروجیکٹ تھا، اس میں بھی ایک برگیڈیئر صاحب کی وجہ سے، جہاں پر سریا 32 وہ لگنا تھا، ان کی وجہ سے یہ 52 وہ کرنے لگ گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہر جگہ یہ غیر معیاری کام کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا ایسا ہوگا، لیکن برگیڈیئر صاحب سر پر تھے تو وہ تو سمجھتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جو برگیڈیئر تک پہنچتا ہے اس کو ساری چیزیں وہاں تک دیکھتے ہیں، FWO ادھر ادھر، وہ جب وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ ہر چیز سے گزر چکا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کتنی کوالٹی ہو کتنی کوانٹیٹی ہو، وہ ان تمام چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ان کو اس طریقے سے موقع نہیں مل سکا. باقی تو ان کے سارے ادارے پھر آگے ایک اور وہ ہے جو تھا، انہوں نے اس کے ایک اور بے ضابطگی آ گئی، اس کو پھر کبھی ہم ہائی لائٹ کریں گے. باقی ان کے آپ تمام چیزوں کو، جھل مگسی سے لے کر قمردین کاریز تک، یہ تمام جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ہے، آپ وہاں پر رہنے والے لوگ جو ہمیں پیغامات دیتے ہیں، جو ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں، جو انہوں نے چیزیں دکھائی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو لگایا، پھر یہ چیزیں بانٹتے ہیں، وہ بڑوں کے لوگوں کو بانٹتی ہے. مطلب جو غریبوں کے نام پر آئی ہے وہ بھی غریب کو نہیں ملے گی. جو پہلے کچھ مل نہیں رہا، کچھ ملتا بھی ہے تو بڑے کسی شخصیت کے حکم پر کہ میرے اس بندے کو دو، اور اس میں بھی پھر کرپشن ہے. 15 کی چیز لی جاتی ہے، 30 کی بتا کر جو ہے نا وہ پیش کی جاتی ہے. تو ہم نے یہی کہا آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیں، نہیں دیے انہوں نے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اور دوسرا، اگر ان کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ سیریس نہیں لیں گے تو یہ کچھ بند ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. میں کوئی چیز جب شروع کرتا ہوں نا تو اس کو انجام تک لے جاتا ہوں، اور یہی ہوتا ہے، اور یہی ایتھکس ہیں کہ یہ نہیں ہے کسی چیز کو بس آپ چھوڑ دو، نہیں، انجام اختتام دی اینڈ تک لے جاؤ. پھر پتہ چلے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے، آیا میں، میری پوری ٹیم ہم غلط ہیں، یا آپ جن کا فرض تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نیب اور اینٹی کرپشن، نیب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ 5 ارب روپے والی مبینہ انکوائری کا کیا بنا؟ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ڈرے اس دن سے آپ لوگ جب میں ان کو چھوڑ کر ڈائریکٹ آپ کی طرف آؤں گا. کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ ہمیں نظر آ رہی ہے، کمیونٹی میں جا کر چیزیں شو ہو رہی ہیں، میڈیا پر آ رہی ہیں، آپ کو کس سانپ نے سونگا ہوا ہے؟ تو بس یہی ہے، اندر بیٹھے ہوئے جو بڑے لوگ ہیں اور ادھر ادھر کے چمچہ گیر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ غلط گائیڈ کر کے، یا یہ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا.
اس قانون کے تحت آپ نے نان رجسٹرڈ آرگنائزیشنز کے تھرو پروگرام آپ کروا رہے ہیں اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. کس قانون کے تحت؟ کہاں پر ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی ایسا پروگرام کروا لیں؟ آپ کروا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے نیچے کوئی آپ کا جو ہے نا خوشامدی آپ کو کہے کہ آپ ایسا کر لیں، اس سے آپ کی کرپشن چھپ جائے گی. تو بس پھر کچھ تو ہے نہیں آپ لوگوں کو. جو بیٹھی ہوئی ہے سینئر ٹرائکا سینئر مینیجرز کی، وہ اگر اتنے کرپشن نااہلی کے علاوہ اگر کچھ ان کو وہ ہوتا تو آج اتنے سوالات ان پر نہ کھڑے ہوتے. یہ تو چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہیں. میرے پاس اور بہت سارا وہ ہوتا ہے، اتنے آفیسز ہیں ہر ایک کے لیے. اب ایک آرگنائزیشن تو نہیں ہے، مجھے باقی چیزوں پر زیادہ توجہ دینا ہوتی ہے. تو اگر اس پر توجہ دینا شروع ہو گئے تو پتہ نہیں ان کا کیا کیا بنے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سیٹ کریں، ہمیں ڈیٹا دیں، اور آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ چھپا رہے ہیں. تو بچ تو آپ نہیں سکیں گے انشاءاللہ الرحمن. چیز اینڈ تک جائے گی. اور جو کردار ملوث ہوئے، چاہے ایک مینیجر، ایک فائنانس میں ایک مینیجر جس نے اپنی جو ایک شاید منسٹر نہیں کر سکتا، اس کے خلاف ریفرنس دائر ہو جاتا ہے. اپنے باغیچے کے لیے بھائی کروڑوں میں جائیدادیں لے رہے ہیں، باغیچے بنا رہے ہیں، سپورٹس کاریں رکھی ہوئی ہیں. ان کا لائف سٹائل تو آپ دیکھیں ان کا. اور اس آرگنائزیشن کو کوئی نہیں ملتا آئی ٹی کے لیے. اس نے بندہ جو ہے نا دوسرے صوبے سے امپورٹ کیا ہوا ہے. ہمارے بلوچستان کے لوگ ادھر رل رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کہیں اور شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ لوگ وہاں سے لا رہے ہیں. یہ جو آر ایس پیز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو، لوکل کمیونٹی کو ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے. ساتھ شامل کر کے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. اب قلعہ عبداللہ سے شکایت آ رہی ہے کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے، یہ انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین شاٹ، یہ اخباری وہ ہیں. آپ پریس کانفرنس بھی آپ کو مل جائے گی کہ بھائی بی آر ایس پی ہمارے لیے جو لوکل یہاں پہ ٹرائبل بدی ہے اس کا سبب بن رہی ہے. یہ ایسی جگہ پر ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کے فرنٹ پر لا رہی ہیں جس کی وجہ سے مسئلے بن رہے ہیں. اور یہاں پہ لوگوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جہاں یہ کام کر رہے ہیں. میرا کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ مجھے کچھ چاہیے. مجھے کیا وہ ہوتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. تو میں تو خود کہہ چکا کہ یہاں پر ایسا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ مل کے کام کرے، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ تو حکومت سے زیادہ کرپٹ نکلیں گے. یہ تو ہر جگہ انہوں نے نہ اہل لوگوں کو وہ کیا ہوا ہے. جو کوئی ایماندار یا ایکٹیو بندہ آتا ہے اس کو یہ سائڈ لائن کر دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے یا ہماری جو بے ضابطگیاں ہیں وہ کسی کو نظر نہ آئیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. اندر بہت سارے لوگ ہیں جو سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں، ان کو آپ پرموشن نہیں دے رہے ہیں. اور پھر پورے ایک ملینز میں بلوچوں کی آبادی ہے، ایک سینئر مینیجر آپ کو بلوچ نہیں ملتا. پھر مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب ثنا بلوچ صاحب جیسے لوگ جائیں اور ان کو انڈوس کریں، ظہور بلیدی صاحب جیسے لوگ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا. صرف آپ ایک مکالمہ رکھ رہے ہیں، اس میں وہ اسپیشلسٹ اس کا نہیں ہے. آپ کیسا مکالمہ رکھ رہے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کو ملا کر؟ یہ ہے کہ فنڈنگ دی، پیسہ تو آیا ہے نا غریبوں کے نام پر. بی آر ایس پی نے کیا کرنا ہے؟ بس ایسا ہی ہے کہ چیز ہمارے خلاف آ رہی ہے، پروگرام کرو، آپ جاؤ ڈی سی سے میرے وہ حق میں بیان دلواؤ، سیاستدان سے دلواؤ، ایم پی اے سے وہ کراؤ، اس کو بلواؤ، اس کو کوئی سکیم دے دو، اپنے حق میں کومنٹس لو. یہ چیز کر کے آپ لوگ پاک صاف ہو جاؤ گے. حق سچ ہے، چاہے ایک شخص بھی وہ بولنے والا نہ ہو. جھوٹ کرپشن ہے، چاہے پوری دنیا اس کو ڈیفینڈ کرنے والی ہو. اور میں ہو سکتا ہے کہ اس 1% میں ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، یہ حق ہے. یہ میں ہر کسی کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہر ادارے کو کہتا ہوں تو کہ میں ہر طریقے کی معاونت، میری ٹیم، ہمارے ہر جگہ پر جہاں پر یہ کام کر رہے ہیں پوری ٹیم ہے، ہر جگہ پر ہمارے لوگ ہیں. آپ جہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو باقاعدہ بے ضابطگیاں دکھائیں گی. اور جو آڈٹ فرم ہے آپ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے کام کیا ہوا اس میٹیریل کو آپ دیکھیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوا ہے. اور کیا انہوں نے سلیکشنز پر کیا کیا، کیسے کیسے لوگ لگائے.
کس طرح بھائی پورے اس میں آپ کو کوئی نظر نہیں ہے کہ سینئر مینیجر کے بھائی کو آپ لاکھوں میں پے کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کا نااہل ترین شخص کیوں نہ ہو، اور آپ ایسے لوگوں کو وہ کیا ہوا ہے، ایک شخص نے ڈی وی ایم کیا ہوا ہے، آپ اس کو بریس کا پورا وہ دے رہے ہیں، کیا قابلیت ہے اس کی، ڈی وی ایم میں اس کی کیا وہ ہے۔ اور دوسرا میں یہ کہ سرکاری جو آفیسرز ہیں، سرکار جو گورنمنٹ جابز کرنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کے اوپر تو سب سے بڑا جو مقدمہ تو یہ بنتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ چیک نہیں کروا سکتے، آپ اتنے کروڑوں اربوں وہ کر رہے ہیں، آپ اے جی آفس سے پتہ نہیں کروا سکتے، حکومت سے پتہ نہیں کروا سکتے، آپ کس طریقے سے سب کو ملا کر وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہی ہے، یہ ڈی وی ایم والا جو ڈاکٹر بنا ہوا ہے، یہ کیا سرکاری ملازم نہیں تھا؟ یہ بھی مبینہ طور پر سرکاری ملازم تھا۔ یہ کس کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، اور کیا اس نے ریزائن کیا یا ایسے کام کر رہا ہے؟ اس کی بھی آپ وہ کر رہے ہیں، آپ اس کو بلینز کے پروجیکٹ دے رہے ہیں، اس کا کیا وہ ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو نیو ایئر وش کرنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ میں نہیں چاہتا بہت ساری چیزیں ایسی اوپر آئیں کہ میں ایسی چیزیں بیان کر دوں جو میرا دل بھی نہ کرے اور شاید اس معاشرے میں وہ پسند بھی نہ کی جائیں۔ تو خدا را دنیا بہت نظر رکھتی ہے، اور بلیک میلر کے تانے تو آپ ہمیں دیتے ہیں، بلیک میلنگ دراصل آپ کے آفس میں ہوتی ہے، بلیک میلر آپ کے آفیسز میں ہے، کس انداز میں آپ ایل او ٹیز دیتے ہیں، لینا آپ کے کروڑوں والوں کو کہ تو آپ کے پاس تنخواہیں ہیں، جو چھوٹا ملازم ہے اس کے لیے آپ کے پاس تنخواہ نہیں ہے، اس کا پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جن کو ایل او ٹیز دی جائیں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے قصے آتے رہیں گے۔ تو اب ایل او ٹیز والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اتنے جلدی ان کو جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایل او ٹیز اگر دیں گے تو ان کا بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے، ان میں بہت سارے رازدان ہیں ان کے، تو بہت کچھ آنے کو ہے۔ اور ہم پھر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہم نے آپ کو کہا ہے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز ہم نے نیم دیے ہیں، آپ ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں، اور یہ باقاعدہ قانونی حق ہے ہمارا، آئینی حق ہے ہمارا۔ اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے تو ہمیں پھر اور بہت سارے ذرائع ہیں اور بہت سے فورم ہیں، پھر ہمیں ان کی مدد لینا ہوگی۔ پھر ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو اس طریقے سے ایکسپینڈ کریں، پھر متنازع بنائیں۔ تو گزارش ہے کہ بی آر ایس پی کے جو بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ اس نہج تک نہ لے جائیں۔ جو ڈیٹیلز ہم نے مانگی ہیں فارمل وے میں، وہ ان پروجیکٹ کی تفصیل ہمیں دے دیں، ہم اس عوام کے سامنے بھی پیش کریں گے، اور ہم اپنی انویسٹیگیشن بھی پیش کریں گے، اور پھر پتہ چلے گا جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ عوام کو بڑی آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں، سمجھنے میں، اور ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ سنانے میں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مقبول جعفر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔